کراچی سے خاتون نے ایک دعا دریافت فرمائی ہے۔ وہ دعا بہت مختصر اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک غنایا، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری حالت ہمیشہ اتنی اچھی رکھ کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ وغنا مولایا، اور اللہ جتنے بھی میرے متعلقہ لوگ ہیں، بیوی، بچے، دوست، یار، پہچاننے جاننے والے، اللہ سب کی حالت ایسی کر دے کہ کوئی کسی سے مانگے نہیں۔ اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا، یہ ہے وہ دعا جو آپ نے دریافت فرمائی تھی، اور انشاءاللہ اسے واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے، وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ انہیں کا ایک سوال ہے محترم۔ ارقم اور وقاص نام رکھنا کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے بھئی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام تھے، تابعین کے تھے، بہت سے لوگوں کے تھے۔ وقاص بھی ٹھیک ہے، اور وقاصہ کا اصل مطلب تو ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، ختم کر دینا۔ تو توڑ دینے اور ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط چیزوں کو توڑ دیتا ہے، غلط چیزوں کو، باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ارقم بہت زیادہ لکھنے والا، تحریر کرنے والا، اور تحریر بھی وہ جو بہت وقیع، شاندار گہری ہو۔ ایک خاتون نے وصیت کی کہ مجھے میری والدہ کی قبر میں ہی دفن کیا جائے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بھی میت کی قبر کو کھودنا بغیر کسی شرعی عذر کے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی محبت اپنی والدہ سے ایسے ہوگی۔ ہمارے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم خانقاہ میں حاضر تھے ایک مرتبہ، تو ہمارے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عید کی نماز سے فارغ ہو کے تو سب سے پہلے اپنے شیخ کی قبر پہ آتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی اس دن عید وہیں کی تھی خانقاہ میں۔ تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ عید کی نماز کے بعد جب حاضری ہوئی تو اپنے شیخ کے مزار پہ معذور تھے تو بیٹھے رہے کرسی پہ، اور بہت دیر روتے رہے، اور پھر ہم سے فرمایا کہ علی میاں اپنے مفتیوں سے پوچھ لینا، کوئی اگر شرعی گنجائش نکلے تو مجھے میرے شیخ کی قبر میں ہی دفن کر دیں۔ محبت ایسی تھی، اور یہی محبتیں ہیں جو لوگوں کو کام دیتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی صاحب ہماری ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بہت خراب اور گندے جوابات دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ بھئی میں اس سے بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو شخص بھی یہ کرتا ہے اس کے ساتھ اپنے عذاب کا وہی معاملہ کرے جو خیانت والے لوگوں سے کرتا ہے، اس لیے کہ لوگ ہمیں دین کے لیے سنتے ہیں نا۔ تو ہم نے ایک بات کہی نہیں، ایک آدمی اسے اپنا دین سمجھ کے اپنا لے گا تو ہم کس کاتے اور شمار میں؟ اللہ جانتا ہے یہ کون کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی برباد فرمائے اس کو، چاہے وہ اچھا ہی کام کر رہا ہو تو بھی خدا اس کا ناس کرے۔ چوتھی بات جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہمارے دیرینہ دوست ہیں اور سنتے بھی ہیں باقاعدگی سے، اور ان کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم پہ پوری تنقید کرتے ہیں۔ بڑا اچھا نکتہ انہوں نے لکھ کے بھیجا۔ انہوں نے کہا تم نے یہ جو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع، قیام اور جلسہ یہ سب چیزیں برابر کی ہوتی تھیں، تو یہ قیام اتنے لمبے ہوتے تھے 1.5 گھنٹے کے، اور رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا، مثلاً 1 گھنٹے کا قیام ہے فجر میں تو رکوع بھی پھر اتنا ہی لمبا ہوتا تھا، تو یہ وقت کا کیا ہوتا تھا؟ بہت اچھی گرفت کی۔
وہ حدیث اصل میں سنانے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع 1، رکوع کے بعد کھڑا ہونا 2، سجدہ 3 اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ 4 چیزیں برابر کی ہوتی تھیں۔ اور صحابی رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور جو آخری تشہد میں بیٹھتے تھے، ان 2 کے علاوہ یہ 4 چیزیں برابر ہوتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ بہت ہی جزائے خیر دے، اور ان جیسے اللہ کرے بہت سے لوگوں، وہ ہمیشہ تنقید فوراً گھر پہنچنے سے پہلے ہمیں ان کی موصول ہو جاتی ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں روکنے ٹوکنے والا، لگام دینے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا، بڑی اچھی بات۔ ایک بات بھی تھوڑی سی لمبی ہے، اور وہ ایک ہی مسئلہ ہے جو اب عرض کرنا ہے آپ سے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے ایک ایسے لڑکے سے جو قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ بہت بڑے قادیانی بچوں میں شمار ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے رجوع کیا اور ہم سے کہا کہ مجھے میرے سوالات کا جواب دیں، تو مجھے حق کی تلاش ہے، سچائی کی۔ اب وہ اس درجے تک آ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا ساری چیزیں سننے کے بعد کہ قادیانیت میں حقانیت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ لیکن سچائی ہے کہاں؟ اگر اسلام میں ہے، اور اسلام اور قادیانیت 2 الگ چیزیں ہیں، تو ہم اسلام کو قبول کریں۔ انہوں نے اس مرتبہ ایک سوال بھیجا، اور یہ سوال بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی سطح سے بلندتر ہے۔ تو انہوں نے یا تو اپنا لٹریچر پڑھا ہوگا، یا اپنے کسی مربی سے سنا ہوگا، یا انہوں نے کسی نے تلقین کی ہوگی۔ بہرحال وہ جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے اسباب اور دروازے ان کے لیے واہ فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وحی جاری ہے یا نہیں۔ بہت مشکل سوال ہے، اس کا جواب غور سے سننا، نہ سمجھ میں آئے چپ رہو، بالکل اس بحث میں نہ پڑھنا، نہ کسی قادیانی سے نہ غیر قادیانی سے، اور غور سے سنو اور سمجھو۔ اس کو کم سے کم 3 مرتبہ سنو تاکہ دماغ میں بات بیٹھے۔ ہے بڑی سخت بات اور بہت نازک بات ہے۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا اور پوچھا کہ وحی جاری ہے یا نہیں، تو ہمارے نزدیک، پوری امت کے نزدیک وحی جاری ہے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں وحی کے لفظ سے کہ یہ لفظ ہے کیا۔ وحی کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر کسی کو پتہ نہ چلے، اشارۃ سریعہ، جلدی سے کسی چیز کا اشارہ کر دینا۔ وحی لغت میں اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی کی جائے خفیہ طور پر، پتہ ہی نہ چلے، اور اشارہ کر دیا جائے جلدی سے۔ یہ لغت میں وحی کا مطلب یہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کس کس کو ہوتی ہے؟ وحی جاری ہے، اور اللہ وحی کرتا ہے اور کرتا رہا ہے ان کو جو نبی نہیں تھے۔ مثلاً کبھی یہ وحی، پہلے ایک اور بات بھی کر لیں پھر مثال دیتے ہیں، کبھی یہ وحی بالکل کلام ہوتا ہے، اور اللہ ایسے آثار اور قرائن پیدا کر دیتا ہے کہ سننے والا سنتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم ماتریدی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بلکہ ایسے آثار اور قرائن ہوتے ہیں، ایک سے یقین ہوتا ہے کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے طور پہ، اور انہیں جو آواز آئی کہ اننی انا اللہ، میں تیرا پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں۔
لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہ وحی کی پہلی قسم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خواب میں کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں بتاتا کہ یہ کون سی ہستی ہے، اسے خود ادراک اور احساس خواب کا اس کو بتاتا ہے کہ یہ ہے، کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو ایک روح اس کی جسم سے نکل جاتی ہے۔ روح ایک نہیں ہے، کئی ایک روحیں ہیں۔ جس روح کا نام شعور ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اور روح سے بتاتا ہے۔ وحی کی دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ صوت مجرد، جسے فلاسفہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک تو پورا کلام ہے، ایک اسے آواز سنائی دیتی ہے اور اس آواز کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ جیسے ابھی تو ختم ہو گیا 100 سال کے بعد، وہ ہمارے زمانے میں وہ ہوتا تھا نا ٹیلی گرام، تو وہ آواز سنتا تھا اور آواز سن کے بتا دیتا تھا، یا لکھا ہوا آ جاتا تھا، ٹائپسٹ ٹائپ کر دیتا تھا۔ اور تیسری وحی وہ ہے جو جوارح اور اعضاء سے ہوتی ہے، کسی کو اشارہ کرنا۔ قرآن میں یہ آیا ہے۔ اور چوتھی وحی ہوتی ہے کتابت، لکھ کے دینا، کوئی خفیہ پیغام کوئی جلدی سے لکھ کے دے دینا۔ یہ چاروں قسمیں وحی کہلاتی ہیں اور وحی جاری ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ 3 لیال سویہ، 3 دن اور راتیں تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگے لیکن بول نہیں پاؤ گے۔ انہوں نے کہا اللہ اس عمر میں میری بیوی کی اور میری اور میرے یہاں بیٹا، اللہ اس کی کوئی نشانی؟ اللہ نے کہا 3 دن تک یہ تم پہ حالت گزرے گی۔ فخرج من المحراب، زکریہ علیہ السلام قرآن کہتا ہے محراب سے نکلے، جہاں وہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں عبادت کر رہے تھے، اور انہوں نے محراب سے نکلنے کے بعد فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، زکریہ نے ان کی طرف وحی کی، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اوحا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، زکریہ نے وحی کی ان کی طرف، یعنی اشارہ کیا، بول تو سکتے نہیں تھے۔ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ اپنے پروردگار کی بہت تسبیح بیان کرو، اشارے سے سمجھایا اور کہا بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، اشارے سے انہوں نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اشارہ وحی کے لیے، اور کرنے والے زکریہ علیہ السلام تو قرآن لغوی طور پہ استعمال کرتا ہے کہ وہی غیر نبی علیہ السلام نے غیر نبی کو کی۔ زکریہ علیہ السلام نبی تھے، لیکن باقی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو نبی نہیں تھے نا، وہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ایک تو وہی یہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور ہم نے ہر نبی کے ساتھ اس کے دشمن بھی پیدا کیے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، اور نبی کے دشمن جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں تو بہت دشمن تھے، بدر اور احد میں وغیرہ وغیرہ، مختصر کر رہے ہیں۔ اور جنات میں دشمن تھے، جب آپ معراج پہ جا رہے تھے تو سنن نسائی میں آتا ہے کہ تیزی سے شعلہ لے کے لپکا آپ کی طرف، تو جبریل امین نے کہا یہ شیطان ہے اور آپ کو جلا دینا چاہتا ہے، تو کیا میں آپ پہ ایک دم کروں جس سے آپ محفوظ رہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ تو انہوں نے جملے پڑھے، وہ جو جملے انہوں نے پڑھے انسان کی مصیبت سے بچاؤ کے لیے، ہم ایک مرتبہ لائے بھی تھے، تقسیم بھی کیا تھا، وہ ایک بات گزر گئی، تو وہ شعلہ لے کے لپکا۔ اللہ کہتا ہے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اور ہم نے ہر نبی کے دشمن بھی پیدا کیے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، جنات میں اور انسانوں میں، یوحی بعضهم الی بعض، یہ شیاطین اور وہ انسان یہ دونوں دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے پر وحی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ملمہ سازی، صحیح ترجمہ ہے۔ اصل میں سونا نہیں ہے اور سونے کا پانی چڑھا دیا، اصل میں نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ منصوبے بناتے ہیں، شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ شیاطین سے ملتے ہیں۔
اور روابط ان کے ہوتے ہیں۔ بنو جمح جو تھے، یہ ہم نے ایک جگہ ذکر کر دیا ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کہ عربوں میں 10 قبائل تھے، اور بنو جموح اور جمح جو تھے وہ ایسے کاروبار کرتے تھے، جنات کے ساتھ ان کے روابط تھے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے ہیں یہ شیاطین۔ دوسری جگہ فرمایا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، وہ اب بھی کرتا ہے۔ اس سے دو چیزیں پتہ چلیں، ایک تو وحی اللہ کے علاوہ اور بھی کرتے ہیں، آدمی بھی کرتے ہیں، زکریا علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، جنات بھی کرتے ہیں، وہ جو بات ابھی گزری کہ انسان اور جنات، اور اللہ نے صاف کہا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اور شیطان جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے پر بھی وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، تیسرے ہو گئے۔ اور قرآن کریم میں ہی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ وہ وحی اصل۔ لوگوں، خدا کبھی بھی کسی سے کلام نہیں کرتا، الا واحین، مگر خفیہ اشارے اللہ اس کے کرتا ہے، ایک او من ورائی حجاب، یا اللہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث جاری ہے، اور عرض کیا مجھے معلوم نہیں، تو آپ نے فرمایا فوضع اللہ یدہ علی صدری، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، فوجدت بردہ فی ظہری، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی کمر میں محسوس کی، فعلمت، مجھے پتہ چل گیا کہ فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل گزر گئی، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اللہ کی ذات پاک ہے جسم سے، اور اللہ کی ذات اس سے بھی پاک ہے کہ انسانوں جیسے اس کے ہاتھ پاؤں ہوں، بس ویسے ہی ہے جیسے اس سے فرمایا۔ او یرسل رسولا، یا پھر اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، تین چیزیں اللہ نے بیان کر دیں، بے اذنی، اپنے حکم سے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، تو وہی خدا کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، میں خود بات کر لیتا ہوں، یا پھر فرشتے کو بھیجتا ہوں، یہ وحی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی جو ہم کہتے ہیں اب بھی جاری ہے، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ جن لوگوں سے پوچھتے ہوں گے بچے آپ کو یہی کہتے ہوں گے، ہم بھی یہی اسی کے قائل ہیں۔ یہ نازک بات ہے، لیکن سنو، اللہ کس کس پر وحی کرتا ہے؟ یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے تو قادیانیت کے مسئلے میں بارود سرنگ لگ جاتی ہے، بھگ سے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، اور ہم نے کہا اپنے بچے کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں ڈر محسوس ہو اس کے بارے میں، تو پھر اس طرح اس بچے کو پانی میں بہا دینا۔ اِنَّا رَادُّوهُ، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تمہارے بیٹے کو رسول بنائیں گے۔ اور ہم جو کچھ کہتے ہیں بہت سے لوگ قبل از وقت نہیں سمجھتے، لیکن ہم اپنی بات کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ جو کہتا ہے آخر پہ پورا کر کے چھوڑتا ہے، مگر بڑی باریک تدبیروں سے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا رَادُّوهُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف خدا کہتا ہے وحی کی۔ وحی کا مطلب اس کے دل میں ڈالا۔ یہ پہلی قسم ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، غیر نبی کی طرف وحی ہوئی ہے۔ غیر نبی کی طرف وحی فی الحال اتنا سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ 14ویں پارے میں اللہ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی دل میں۔ اب شہد کی مکھی کیا اور وہ ہے کیا چیز؟ اللہ کہتا ہے ہم نے وحی کی، ہم وحی کرتے ہیں۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ مکھی اپنا گھر بنا پہاڑوں میں۔
پھر فرمایا آگے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، میں تمہارا پروردگار ہوں اور میں نے جو راستے ہوا میں تمہارے لیے متعین کر دیے ہیں انہی راستوں پہ اڑا کرو، ادھر ادھر نہ جانا۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور تیسری وحی ہم نے کی اور ہم نے کہا چوس لے پھولوں سے ان کا رس۔ یہ تینوں وحیاں اس پہ ہوئی۔ مکھی ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے اس پہ وحی کی، 10,000 مکھیاں مر گئیں، 10,000 اور پیدا ہو گئیں۔ اب جو مکھی پیدا ہوئی ہے خدا نے اس کی فطرت میں ڈال دی ہے، وحی کر دی کہ دیکھو یہ کام کرنے ہیں، پہاڑوں میں گھر بنانا ہے، جو راستے مقرر ہیں، لائنز جو لگی ہوئی ہیں ہوا میں اسی پہ چلنا ہے اور پھولوں کا رس چوسنا ہے۔ یہ اللہ نے وحی کی۔ پہلے آپ کو مثال دی ام موسیٰ علیہ السلام کی، دوسری مثال یہ کہ شاید کہ مکھی کی طرف۔ تیسری وحی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، تیرے پروردگار نے اپنے فرشتوں کی طرف وحی کی اور کہا انی معاکم، میرے فرشتوں بدر میں جاؤ، تم پہنچ گئے ہو، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، پکڑو ان کافروں کو، مدد کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہر جوڑ پہ، ان کافروں کے گھٹنوں پہ، ٹخنوں پہ، کولے پہ، ہاتھوں پہ، جہاں جہاں جوڑ ہے جس میں انسانی کا، فَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہر جوڑ پہ کس کے مارو انہیں۔ لِيُحِقُّ الْحَقَّ، ہم یہ چاہتے ہیں بدر ہو تاکہ جو دنیا میں رہنا چاہتا ہے سچائی کے ساتھ جیے، لِيُحِقُّ الْحَقَّ حَقًّا، حق بھی قائم ہو تو دلیل کے ساتھ، اور باطل مٹے تو دلیل کے ساتھ مٹے، مسئلہ واضح اور صاف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ وحی کرتا ہے ایک عورت کی طرف بھی، اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف بھی، اور اللہ نے وحی فرمائی فرشتوں کی طرف بھی۔ چوتھی وحی بھی سنو، اللہ کہتا ہے اوحا فی کل سماء امرہا، جب یہ کائنات بن رہی تھی تو ہم نے وحی کی ہر آسمان کی طرف۔ خدا خود ہی کہتا ہے کانتا رتقن، زمین اور آسمان دونوں بند تھے، زمین اپنی قوتوں کا اظہار نہیں کر رہی تھی، آسمان سے برکتیں اور بارشیں نہیں نازل ہو رہی تھیں۔ ہم نے زمین اور آسمان سے کہا کہ تم دونوں، ہم نے ان میں اختیار پیدا کیا، اختیار جیسے انسانوں میں اختیار ہے، زمین اور آسمان کو اختیار دے کے کہا کہ تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے، یا ہم جبر کریں، کیونکہ انسانوں کو ہم نے بسانا ہے، ہمارا پلان ہے یہ۔ انہوں نے کہا اتینا طاغین، اللہ ہم نے سر جھکا دیا تیرے حکم کے سامنے۔ اللہ نے اسی کو دوسری جگہ کہا ہے کہ کانتا رتقن، یہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، زمین پرورش پانے لگی، ہزاروں کروڑوں سال میں جا کے کوئی پتھر بنتا ہے، اور آسمان اپنے آپ کو برسانے لگا، برکتیں نازل ہونے لگی۔ اللہ کہتا ہے اوحا فی کل سماء، آسمان پر وحی کی، خاتون ہو گئی، فرشتے ہو گئے، شہد کی مکھی ہو گئی، آسمان ہو گئے۔ پانچویں چیز آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ، مردے، جو کچھ اس کے اندر ہے اچھالے گی، بے ان ربک اوحی لہا، اس لیے کہ اس کے پروردگار نے وحی کرنی ہے اس دن کہ نکال باہر کر خزانوں کو اور مردوں کو، اب حساب شروع ہوگا۔ زمین پر بھی وحی ہو گئی۔ اور چھٹی وحی اللہ نے قرآن ہی میں ذکر کیا ہے، اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب ہم نے وحی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، ان کے صحابہ پر، تو معلوم ہوا کہ اللہ وحی کرتا ہے کبھی مکھی کی طرف، اللہ وحی کرتا ہے خاتون کی طرف، اللہ وحی کرتا ہے زمین کی طرف، اللہ وحی کرتا ہے آسمان کی طرف۔ یہ سب غیر نبی، کیا انسان بھی نہیں ہے، مکھی کوئی انسان تھوڑی ہے، اور زمین کوئی انسان تھوڑی ہے، آسمان انسان تھوڑا ہی ہے۔ کیا وحی کی؟
ہم نے کہا آمنو بی و برسولی، یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان پر ایمان لاؤ اور ایمان لاؤ مجھ پہ۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا اللہ ہم آپ پہ بھی ایمان لائے، اس عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ 6 مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ خدا اب بھی وحی کرتا ہے، پہلے بھی وحی کرتا ہے غیر نبی پہ۔ اب اگلی بات سنو، یہ جو غیر نبی پہ وحی آتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں 4۔ غیر نبی پر جب وحی ہوتی ہے نا تو 4 نتائج اس کے نکلتے ہیں۔ سب سے زبردست نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اس آدمی میں فراست آتی ہے۔ اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، لوگوں اس کائنات میں بڑی نشانی ہیں، لیکن سمجھتے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے فراست دی ہے۔ فراست کیسے ہوتی ہے؟ آثار، قرائن، چہرہ، رازی نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے، نسل، یہ چیزیں دیکھ کے آدمی حکم لگاتا ہے، کہتا ہے اچھا پٹھان ہے نا، سامنے لاؤ، پنجابی ہے نا، ذرا اس کی شکل تو دکھاؤ، تصویر تو دکھاؤ۔ یہ فیثاغورس جو ہے یہ لوگوں سے ملتے ہی نہیں تھے، یہ اتنے عظیم آدمی تھے۔ فیثاغورس کو ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پہ لوگ جاتے تھے، کہتا تھا 40 روزے رکھو، روزے رکھنے کے بعد پھر اس کے ہاں سکیچز تھے، وہ کہتا تھا اس کی تصویر بناؤ، پھر تصویر تنہائی میں پیش کی جاتی تھی، پھر اس کا موڈ ہے اجازت دے نہ دے، وہ فراست کے ذریعے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فراست کے قائل تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پہ تہمت تھی کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے والد سو رہے تھے، اور وہ چل کے آئے تھے پیدل ریت پہ، تو آ کے دونوں باپ بیٹا لیٹ گئے، چادر اوڑھ لی، تو ایک آدمی گزرا اور اس نے کہا یہ جو دونوں پاؤں ہیں نا یہ باپ اور بیٹا ہیں۔ یہ فراست۔ پھر اس نے پاؤں دیکھے اور اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو باپ اور بیٹے کے پاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور ہنس رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں، کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا عائشہ دیکھو اس کی فراست کمال کی ہے، اس نے دیکھا اور گواہی دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے اور لے گئے آپ کے دادا آپ کو ایک قبیلے میں اور کہا میرا بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس بچے کا کیا بنے گا؟ اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں ریت گیلی کی، اس پہ پاؤں رکھا اور کہا جاؤ۔ اسے کہا عبد المطلب رات کو ملیں گے۔ رات کو آیا اور عبد المطلب کو لے کے چلا گیا مقام ابراہیم پہ، اور اس نے کہا اللہ کی قسم ابراہیم کے بعد یہ پہلا پاؤں ہے جو اس کے مشابہ ہے، یہ تمہارا پوتا یتیم نہیں ہے، اس کی بڑی شان ہوگی۔ یہ فراست۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، فوج گزر رہی ہے، ایک دستے کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، تو جو ادا شناس تھے ان کا امیر المومنین فلاں قبیلے سے آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیوں؟ فرمایا پتہ نہیں، لیکن یہ مجھے اچھے نہیں لگے، ان سے بو آتی تھی فتنے کی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ بڑے واقعات ہیں، ابن قیم نے کتاب الروح میں اسے لکھا ہے۔ دوسرا نتیجہ اس غیر نبی کو وحی کا یہ نکلتا ہے کہ اس انسان کے خواب بڑے سچے ہو جاتے ہیں، بے عین ہی خواب دیکھتا ہے، ٹھیک 100% کہ گرا ہے اٹھے گا اگلے دن گر جائے گا، چوٹ لگی ہے بالکل چوٹ لگ جائے گی، دیکھا ہے کسی کا انتقال ہو گیا بالکل وہ انتقال ہو جائے گا۔ یہ سب سے ٹاپ کے خواب ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ ایسے سچے خواب دیکھتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے، لیلۃ القدر میں دیکھ لیتا ہے، یہ 15 شعبان کو دیکھ لیتا ہے، خدا کے فیصلے پورے سال کے وہ خوابوں میں دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ اس انسان کو جو وحی ہو رہی ہے نا دل میں اس کے غیر نبی کے، یہ اس وحی کا نتیجہ ہے۔
تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کشف ہونے لگتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک لمحے کے بعد خیال آتا ہے کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاگل ہو گیا ہوں، اور واقعی وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کشف ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، مسلم میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بٹھایا مکہ والوں نے اور معراج پہ سوالات کرنے شروع کیے، میں گھبرا گیا کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، میں بالکل چپ ہو گیا۔ یہ ہے عالم مثال، تم پڑھو تو تمہیں پتہ چلے دین کی گہرائی کتنی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اچانک دیکھا کہ علی کے بھائی عقیل کے گھر کے اوپر لا کر فرشتوں نے اٹھایا بیت المقدس کو اور طے مکانی کر کے میرے سامنے لے آئے، تو میں گنتا جاتا تھا، انہیں بتاتا جاتا تھا، میں دیکھ رہا تھا مسجد اقصی۔ اسی طرح ٹائم ٹریولنگ بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح جگہ بھی منتقل ہوتی ہے۔ وہ جگہ وہاں بھی ہوتی ہے، بیت المقدس اس وقت وہیں تھا، لیکن اس کی اوریجنلٹی جو تھی اس سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، یہ کشف ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا نتیجہ نکلتا ہے الہام کا، کہ دل میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ ماں کہتی ہے میرے دل میں یہی آتا ہے کہ اس کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ والد ابوبکر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ میری سب سے زیادہ پیاری میری بیٹی ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے عائشہ، میری بیٹی وصیت لکھو۔ اس میں ایک جملہ لکھوایا کہ تم 3 بہنیں ہو اور جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی اور اتنے بھائی ہیں اس طرح۔ تو میں نے کہا والد، میں نے لکھ لی۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہم تو 2 بہنیں ہیں، اسماء اور میں، یہ تیسری کون سی ہے؟ وفات ہو گئی، تدفین ہو گئی۔ میں سوچتی ہی رہی، جب میری سوتیلی والدہ کے گھر پیدا ہوئی ہے ہماری بہن، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ اوہو، انہیں پتہ تھا کہ ایک بیٹی اور میری دنیا میں آ رہی ہے، تو انہوں نے وصیت میں اس کی وراثت کا حصہ بھی لکھوا دیا۔ یہ ہے الہام۔ اب ہم قریب پہنچ گئے۔ غیر نبی پر جو وحی ہوتی ہے اس کے نتائج 4 طرح سے نکلتے ہیں، سمجھے؟ اور وحی کی دوسری قسم وہ ہے جس وحی کے نتیجے میں رسالت آتی ہے، نبوت آتی ہے۔ غار حرا میں وحی آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اوحینا، اللہ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، ہر نبی پہ وحی آئی۔ ہم اس وحی کے مرزائیوں کے ساتھ منکر ہیں جس وحی کے نتیجے میں بچے رسالت اور نبوت ملے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ مرزا غلام احمد پہ ایسی وحی نہیں آئی، اور اگر اس پہ آئی تھی نبوت کے علاوہ کوئی وحی تو ہمیں اس سے بحث نہیں۔ الہام ہوا ہوگا، کشف ہوا ہوگا، اب ہمیں کیا تعلق ہے؟ بھی خواب اچھے دیکھے ہوں گے تو دیکھتے رہیں، وہ ہوئے نہیں ہوئے یہ ہماری بحث ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس وحی کے نتیجے میں رسالت ملتی ہے، جس وحی کے نتیجے میں حلال و حرام کی بحث ہوتی ہے، جس وحی کے نتیجے میں نیکی اور گناہ اس کی ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ یہ کرو گے تو نیکی ہے، یہ کرو گے تو نیکی نہیں ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس سے اللہ کا قرب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ نبی بتاتا ہے کہ سور حرام ہے اور گائے حلال ہے۔ نبی کے علاوہ کس میں اتنی طاقت ہے؟ کس کو خدا کی وحی؟ یہ خدا کی وحی جو ملتی ہے انبیاء علیہ السلام کو، اس کے نتیجے میں رسالت اور نبوت ہوتی ہے۔ ہم اس وحی کے بالکل منکر ہیں، ہم اس انکار کرتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی پہ ایسی کوئی وحی نہیں آتی تھی، نبی اور رسول تو کجا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم اس کے اقرار کو کفر کہتے ہیں، اس لیے ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ تم اس وحی کو مانتے ہو جو وحی نتیجے میں رسالت اور نبوت کو لاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں وحی جاری ہے مگر غیر نبی پہ، جس کے نتیجے میں خواب آ سکتے ہیں، کشف ہو سکتا ہے، فراست ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ چاروں چیزیں، الہام ہو سکتا ہے، یہ چاروں چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے قائل ہیں، اس وحی کے قائل نہیں ہیں جو تم کہتے ہیں۔
مسجد میں وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے اسی بات کا اگلا حصہ جو بچے آپ کو سنانا ہے اور جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ اس ساری بحث میں وحی اور شریعت یہ تو ایک الگ بات ہو گئی کہ خدا کی وحی بمعنی الہام، بمعنی فراست، وحی بمعنی خواب اور وحی بمعنی کشف، یہ تو دلائل سے آپ سے عرض کر دیا۔ اور وہ وحی جو تشریعی ہے جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک آدمی رسول اور نبی بنتا ہے، وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ تو اگلی بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا جتنے بھی آپ کے قادیانی مربی اور آپ کے خاندان میں بھی جو قادیانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نبی تھا مگر غیر تشریعی، تو کہیں گے کہ وحی کا اجرا تم نے مان لیا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر شرعی ہے تو جس طرح موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ زمین پر وحی نازل کرے گا، جس طرح اللہ کی وحی آسمان پہ نازل ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو وحی کی کہ مجھ پہ اور اس رسول علیہ السلام پہ ایمان لاؤ، بالکل ایسی ہی غیر تشریعی وحی مرزا غلام احمد قادیانی پہ آئی جس نے انہیں نبی بنایا مگر غیر تشریعی۔ یہ ہے وہ دھوکہ جو دو حقائق ہم نے بیان کر دیے کہ جو وحی جس کا نتیجہ الہام، کشف، فراست اور خواب ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ وحی جس کا نتیجہ نبوت ہوا کرتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ ساری بحث تو اس وقت بات کی جائے جب بات یہ ہو کہ قادیانی جو کچھ کہتے ہیں اس میں ذرہ برابر کوئی صداقت بھی تو ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا۔ غیر تشریعی اور تشریعی ہونا تو ایک الگ بحث ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا۔ اس نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو توہین کی ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کا مثیل اپنے آپ کو قرار دیا ہے کہ کسی زمانے میں جو عیسیٰ نازل ہوئے تھے، کسی زمانے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے تھے، اور حتیٰ کہ لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میں ہی ہوں، تو اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان جیسا سمجھنا، کہنا اور لکھنا یہ کسی کو مسلمان رہنے دیتا؟ اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کچھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کی ایسی بیہودہ تعویلات اور توجیہات کرنا کہ کہنے والے کو، سننے والے کو اس کو سن کے بول کے ہنسی آئے، یہ حدیث کا مذاق اڑانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ایک چادر زرد رنگ کی اوڑھی بھی ہوگی، ایک باندھی بھی ہوگی، اور اس حدیث کے متعلق کہنا کہ میں جو آیا ہوں تو میرے پاس بھی دو چادریں ہیں، ایک چادر اوپر زرد رنگ کی وہ بلغم ہے اور نیچے کی چادر پیشاب ہے، دونوں زرد ہیں۔ اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی توہین ہے یا نہیں ہے؟
پھر خود مسیح ہونے کا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ وہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر یہاں واقع ہے سری نگر میں، یہ خود کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت۔ آپ علم کلام کی کتابیں اٹھائیں، آپ عقائد پہ کتابیں اٹھائیں، آخر بھیا 1850 سے پہلے بھی امت کا کوئی عقیدہ تھا یا نہیں تھا؟ 1850 سے پہلے کی کتابیں اٹھا لیں، علم کلام کے علماء نے اور علم کلام کے جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے قائل اور ان کی آمد ثانی کے منکر یہ کفر کی حرکت ہے، حدیث متواتر کا انکار ہے۔ یہ سارے الزامات نہیں ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہے اور ان کا کفر انہی کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تشریعی اور غیر تشریعی اور وہی جاری ہے یا وہی رک گئی ہے یا وہی بمعنی تشریع کے آتی ہے کہ شریعت اس سے بنتی ہے یا نہیں بنتی، خواب اور کشف اور یہ بنتے ہیں، یہ تو ساری مباحث اہل علم کے درمیان ہیں۔ بات کرو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا اور اس کے ماننے والے اور اس کے ان دعاوی کو تسلیم کر کے اس کی تصدیق کرنے والے، یہ تو سارے کا سارا کفر ہے اور وہ لوگ کافر ہیں۔ اس لیے بالکل صاف اور واضح اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہیے۔ ہم جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کے ختم ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح وَالتَّبَرِّ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطلہ سے براءت کا اظہار کیا جائے، اور ہم بری اور بیزار ہیں ہر اس دین سے، ہر اس نظریے سے، ہر اس مکتبہ فکر سے جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا اپنے زمانے میں انتقال ہو گیا اور اب کوئی مسیح علیہ السلام نہیں آئیں گے، نہ مسیح آئے گا، جس کی متواتر احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ جو کوئی بھی ہو جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے انتقال کا قائل ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے پاس سے کسی نئے مسیح کو گھڑتا ہے یا کوئی دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ تشریح کافی ہوگی، اور اس کے بعد بھی سوال و جواب اور خط و کتابت یہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ جمع فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس راہ پہ قائم رکھے جو راہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری اور بعد میں آنے والے ان کے ورثاء ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ جو کچھ صحیح عقیدہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔